الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے آج 9 سبق مکمل ہو کر 10ویں سبق میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہاں بیٹھنا اور یہ سیکھنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ جو ہم بیٹھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 سے لے کر 4 تک وضو کا سبق تھا، سارا کا سارا وضو کے فرائض، واجبات، مکروہات، مفسدات، سنت اور عملی طریقہ۔ 8 نمبر میں قیام کی سنتیں اور 9 نمبر میں قرات اور رکوع کی سنتیں۔ آج سبق ہے 10واں۔ آج الحمدللہ قیام ہمارا پورا ہو گیا تھا، قرات کا کام بھی پورا ہو گیا تھا، اور رکوع کی سنتیں بھی کل ہم نے پوری کر لی تھی الحمدللہ۔ تو آج ہم چلیں گے سجدے کی طرف۔ تو سجدے کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ سجدے کے اندر 12 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ 12 سنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سجدے میں جاتے ہوئے سجدے کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر، پہلی سنت۔ دوسری سنت ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو رکھنا، دونوں گھٹنے پہلے زمین پر ٹکنے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 نمبر کیا ہے؟ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو ٹیکنا۔ نمبر 3 ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنا، دونوں ہاتھ۔ اس کے بعد 4 نمبر ہے ناک کو زمین پر رکھنا۔ 4 نمبر ناک کو زمین پر رکھنا۔ 5 نمبر ہے پیشانی کو رکھنا۔ 5 نمبر پیشانی کو رکھنا۔ نمبر 6 دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کرنا۔ نمبر 7 ہے سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ کرنا۔ ٹانگوں کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ران کہتے ہیں، پیٹ اس سے علیحدہ رہے، اور یہ علیحدہ تب ہوگا جب سجدے کی تھوڑی سی لمبائی زیادہ ہوگی۔ جتنا سمٹ کر سجدہ کریں گے یہ پیٹ آٹومیٹک آپ کی رانوں سے لگ جائے گا۔ یہ کام عورتوں کے لیے ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں تو ان کا پیٹ اور ران ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ پیٹ کو علیحدہ رکھیں۔ نمبر 8 کوہنیوں کو، یہ کوہنی ہماری سجدے میں استعمال ہوتی ہے نا، تو کوہنیوں کو اپنے جسم سے علیحدہ رکھنا، پہلوؤں سے علیحدہ رکھنا کہ کہیں یہ ٹچ نہ ہو، بالکل الگ ہونی چاہیے۔ نہ یہ ایسے لگیں اور نہ یہ رانوں سے لگیں، کیونکہ یہ سمٹ کر سجدہ کرنا ہو جائے گا۔ کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ نمبر 9 کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا، زمین پر کوہنی نہیں ٹکنی چاہیے۔ 10 نمبر ہے سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی۔ 11 ہو گئی سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر۔ ہو گئی؟ سجدہ 1 مکمل ہو گیا، لیکن 1 رہ گئی ابھی سنت۔ یہ سنت نمبر کتنی ہو گئی؟ 12۔ اب 12 میں یہ خیال رکھنا کہ اوپر کی 2 نمبر 3 نمبر
4 نمبر 5 نمبر، یہ ساری کی ساری سنتیں اب اس 12 نمبر سنت میں آ جائیں گی، لیکن ریورس آئیں گی، بیک۔ جیسے آپ سجدے میں گئے تھے اس کا بیک کرنا پڑے گا آپ کو، یہ اکیلی 12 نمبر میں ساری چیزیں، وہاں علیحدہ علیحدہ بتایا تھا جانے کا طریقہ، یہاں پر اٹھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 نمبر میں سجدے سے اٹھتے وقت سب سے بعد میں آپ نے کیا رکھا تھا؟ پیشانی کو رکھا تھا، اب یہاں سب سے پہلے آپ نے پیشانی کو اٹھانا ہے۔ پیشانی سے پہلے آپ نے زمین پہ کیا رکھا تھا؟ ناک رکھی تھی، تو پیشانی کے بعد اب آپ نے کیا اٹھانا ہے؟ ناک کو اٹھانا ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا بتایا تھا کہ پھر دونوں ہاتھ رکھے تھے آپ نے، اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پھر سب سے پہلے آپ نے کیا رکھا تھا؟ گھٹنے رکھے تھے، دونوں پیر ٹانگیں رکھی تھی، اب دونوں ٹانگوں کو اٹھانا ہے۔ بات سمجھ میں؟ 12 نمبر میں وہ 4 چیزیں جو آپ نے علیحدہ علیحدہ کی تھی، یہاں پر سنگل ایک ہی سنت میں ہے لیکن ریورس ہے۔ جانے کا طریقہ تو بتا دیا تھا کہ پہلے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے، اور اس کے بعد پہلے دونوں ٹانگیں تھی، پھر ہاتھ تھے، پھر ناک تھی، پھر پیشانی تھی، تو 4 سنتیں تھی۔ اب چاروں کو 12 میں ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ریورس طریقے سے، یہ سنگل سنگل نہیں گنوائی جا رہی ہیں اب، کہ پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر آپ اپنے گھٹنے اٹھائیں گے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان اسی میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ اسی کا حصہ 12ویں کا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھنا۔ اگلے سجدے سے جانے سے پہلے کا جو حصہ ہے نا بیچ کا، وہ اسی 12 نمبر میں بیان ہو گیا۔ پہلے سجدے سے اٹھے، سجدہ تو مکمل کر لیا نا آپ نے، جب آپ کی ٹانگیں اٹھ گئیں، کھڑے ہوں گے تو ٹانگیں اٹھیں گی، لیکن اگر سجدے میں بیٹھنا ہے تو اب آپ کو تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پھر اگلے سجدے کی تیاری کریں گے تو اگلے سجدے کی پھر یہی سنتیں ریپیٹ ہو جائیں گی۔ تو آج ہم نے کتنی سنتیں پوری کر لی الحمدللہ؟ سب سے پہلے ہم نے 11 سنت کی تھی قیام کی، پھر ہم نے قرات کی 7 سنتوں کا ذکر کیا تھا، رکوع کی 8 سنتوں کا ذکر کیا تھا، سجدے کی 12 سنتوں کا ذکر ہو گیا۔ تو یہ کل ملا کے آج تک ہماری الحمدللہ 38 سنتوں کا ہم نے ذکر کر لیا۔ ٹوٹل کتنی سنتیں تھی؟ 51، بچی کتنی؟ 13۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے تو اس کو اگلے سبق میں ہم پوری کریں گے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔